تصویر میں جو آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عربیہ کا واقعہ ہے جو عرب کے تمام میڈیا چینلز کی زینت بنا ہوا ہے، اور اس وقت پاکستانی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت تیزی سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں ایسا کیا ہے جو اس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے؟ وہ اس کا آخری نقطہ ہے، وہ جو بہت خوبصورت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عربیہ کی تاریخی شہر نجران سے تعلق ایک شخص محمد بن مرسل کسی موقع پر زبانی تلخ کلامی کی وجہ سے اپنے کزن کا قتل ہو گیا اس سے۔ اب عدالت نے اس کو قید کر لیا۔ کافی دیر یہ قید میں رہے، بالآخر عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ اس قتل کے قصاص میں ان کی گردن اڑا دی جائے، یعنی سزائے موت سنا دی گئی۔ اب مقتول کے جو ورثہ تھے، شرعی طور پر ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپنے قتل کے بدلے میں دیت دیں یا پھر فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ اب یہاں جو محمد بن مرسل ہے، جن کے قبیلے آل رزق کے بڑے بوڑھے بزرگوں نے، قادرین نے، شیخوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا، جو قتل ہوا ہے ہم سے آل سنیج کا بندہ، ان مقتول سے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ وہ دیت لے لیں یا پھر جو رقم چاہتے ہیں یا جو پیشکش کرتے ہیں اس کے بدلے میں، لیکن یہ قصاص ہمیں معاف کر دیں، یعنی ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ جو محمد بن مرسل جن سے قتل ہوا تھا، اس کے تمام بڑے شیخ، بڑے بزرگوں نے، بوڑھوں نے اپنی اکالیں، اپنی چادریں، اپنے جبے، وہ جو تمام اشیاء جو عزت کی حامل ہوتی ہیں، اپنی دستاریں اتار کر ان قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے سامنے رکھ دی، اور ان کو ایک جگہ بلایا گیا، ان کے سامنے رکھ دی تھی، یہاں تک کہ شاعروں نے انہیں معافی کی قصیدے پڑھے۔ محمد بن مرسل کے ننھے بچے نے اس قدر انداز میں معافی مانگی کہ جو عام لوگ تھے عرب کے، وہ بول اٹھے کہ اس شخص کو معاف کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ میڈیا کے لوگ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ سعودی عرب کے تمام لوگ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی معافی مانگنے کا انداز اس قدر عاجزانہ تھا کہ ان کے بڑے بوڑھے بزرگوں نے اپنے آپ کو زمین پر بٹھا لیا، زانوں بیٹھ کے گھٹنے باندھ لیے، کچھ نے اپنے سروں پہ خاک ڈالی، کچھ نے قصیدے پڑھے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ جن کا قتل ہوا ہے یہ اختیار انہی کو ہے، انہی کے ثواب دیدہ ہے، وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو قصاص لے لیں، یعنی خون کے بدلے خون۔ لیکن وہ جو مقتول کے ورثہ تھے، انہوں نے جو بھی رقم پیشکش کی جا رہی تھی اسے ٹھکرا دیا اور نہ ہی معافی قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے قتل کا قصاص چاہیے، یعنی قانون کی جو خوبصورتی ہے وہاں کی وہ یہی ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے، ہر چھوٹا بڑا برابر ہے۔ مقتول کے ورثہ نے جو کہا قصاص لینا ہے، تو عدالت نے پھر اس پر عمل درآمد کروایا۔ 20 ستمبر یہ جو گزرا ہے، محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ بالکل وہی جھلک ہے جب حضور کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک اعلیٰ نسل کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی، تو ایک صحابی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ وہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے، اگر چاہیں تو اسے معاف کر دیا جائے۔ تو حضور نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ خاتم النبیین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی جگہ میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کا معیار ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری دروازے میں کھڑے امیر المومنین حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں کہ عمر، تمہارے ملازم نہیں ہے کہ تمہارا انتظار کرتے رہیں اور تم جمعہ کی نماز سے لیٹ ہو جاؤ، اور حضرت عمر ممبر پہ آ کر وضاحت پیش کریں کہ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، وہ در حقیقت میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، عبداللہ کی ماں نے ذرا دھو کے سکھانے ڈال دیا تھا، ابھی بھی گیلا ہے، آ کر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب حضرت عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا کرتا تو نہیں بنتا جتنا کپڑا ملا ہے، آپ کا کیسے بن گیا، تو پھر آپ وضاحت پیش کرتے ہیں کہ میں نے، عبداللہ نے، جو میرا بیٹا ہے، دونوں نے ملا کر ایک کرتا بنایا ہے۔ اسلام کا یہ بھی معیار تھا کہ خود حضرت علی کرم وجہ کریم امیر المومنین ہیں، قاضی کے سامنے ہیں، اور قاضی نے امیر المومنین حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں زرع کا فیصلہ دے دیا۔ حضرت علی کرم وجہ کریم نے ایک موقع پر جب ایک قاضی کو اپائنٹ کیا تو خود اسے معزول کیا۔ اس نے اپنی غلطی پوچھی، یا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری آواز تمہاری ہی عدالت میں سائل کی آواز سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کے عدل کا معیار تھا، یہ تھی وہ روایت جس پر اسلام
اللہ نے عزت بخشی۔ اس حد افسوس اس وقت بالکل اسی کے برعکس ہو رہا ہے، یعنی کمزور کے لیے قانون تو ہے لیکن بڑوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو مضبوط ہیں پیچھے کی طرف دیکھیں تو رشک آتا ہے۔ دکھا دے وہ منظر صبح شام تو، دیکھ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ سلام پہنچے۔